شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ شاعر کہتا ہے بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، اور چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہیں، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کسی دن پیاس کے بارے میں ان سے پوچھئے، کسی دن پیاس کے بارے میں ان سے پوچھئے، جن کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، جن کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ اور زندگی ناز نہ کر، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے بتا کیا ہے۔ اور جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے موت کے متعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی اور ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان عطا فرمایا، اور ایک دن رب کائنات ہم سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں بلا لے گا، ایک دن اپنی بارگاہ اقدس میں بلا لے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین، موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ موت بھیانک لفظ ہے، موت دل کو ہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا نام سنتے ہی اچھے کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، موت کا نام سنتے ہی دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے مغرور متکبر بادشاہ موت سے لرزہ برہم ہو جاتے ہیں۔ موت کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلشن تباہ ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا خاندان برباد ہو رہا ہے، بلکہ جب کسی کو موت آتی ہے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ اور جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ مجھے سامعین، آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو جاتا ہے یا کسی مصیبت میں دو چار ہو جاتا ہے تو بار بار اپنی زبان پر لفظ موت لانا شروع کر دیتا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دیتا کیا ہی اچھا ہوتا، اللہ مجھے موت دے دیتا تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی، ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ مجھے سامعین کو بار بار یہ کہتا ہے، اور میری ماں اور بہنیں اس میں زیادہ تر ہیں۔ مجھے سامعین، جب انہیں غصہ آتا ہے یا جب انہیں غصہ آتا ہے تو سارے ڈر اور خوف کو بھول جاتی ہیں اور زبان پر جو آتا ہے کہنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے سامعین، اسی طرح ایک بڑھیا رہتی تھی جو روزانہ جنگل جایا کرتی تھی، جنگل سے واپس ہوتی تھی، لکڑی کا گٹھر سر پر لاد کر اپنے گھر واپس آیا کرتی تھی، اپنے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ روزانہ کا اس کا یہی معمول ہوتا تھا۔ ایک دن راستے میں آ رہی تھی، بڑھیا کی گٹھر زمین پر گر جاتی ہے، بڑھیا بار بار گٹھر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر گٹھر اٹھا نہیں پاتی۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگتی ہے، اے میری موت تو کہاں ہے، اگر تو آ جاتی کتنا اچھا ہوتا، اے میری موت تو کہاں ہے، تو ابھی آ جا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ مجھے سامعین، بڑھیا بڑبڑاتی ہوئی ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور بڑھیا کے قریب جاتا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ بڑھیا کہتی ہے، ملک الموت کہتے ہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ ملک الموت کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں۔ بڑھیا ملک الموت کا نام سنتے ہی لرزہ برہم ہو جاتی ہے، جس میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں تمہیں بلائی تو ضرور تھی۔ بڑھیا کے تیور بدل جاتے ہیں، کہتی ہے میں تمہیں بلائی تو ضرور تھی مگر اس لیے کہ یہ گٹھر اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دی۔ مجھے سامعین، دیکھا اپنے بڑھیا کا کیا حل ہوا، صرف وہ موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ اسے جتنا بھی بچے، موت ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ اس لیے شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ مجھے سامعین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ لذتوں کو ختم کرنے والی کچھ چیزوں کا ذکر کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ موت کو یاد کرنا یا موت کی دعا کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے، موت کی دعا مت کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس طرح کریں کہ اے اللہ تو مجھے جب تک زندگی دینا چاہے تب تک مجھے زندگی دے، اور تو جب تیرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرمانا۔ مجھے سامیان، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیاوی خواہشات سے دور رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ آرام کام سے دور رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ سود لین دین سے کوسوں دور رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہوتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل خوف خدا سے لرزتا رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل احکام مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ محبت رسول میں تڑپتا رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ خوف خدا میں لرزتا رہتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ اور دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، اور طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، اور باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اور اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔